سارے صحابہ نے فرمایا ہے کہ اگر پردہ کھچا ہوا ہوتا تھا، مستورات کا حصہ الگ تھا، مردوں کا حصہ الگ تھا. اور صحابیات فرماتی ہیں پیغمبر اسلام کی جو صحابیات تھیں وہ کہتی تھیں کہ جب بھی صحابہ پوچھتے تھے کہ کون آیا تھا، پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے تھے، تو کہا کہ ان کی جب بھی بیٹی آتی ہیں، جب ان کی بیٹی آتی ہیں پیغمبر اسلام فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، خطبے کے دوران بھی کھڑے ہو جاتے تھے. پوچھا کیوں یا رسول خدا، یہ کیا بیٹیوں کی تعظیم ہم پہ واجب ہے؟ آپ نے کہا ماں باپ کا احترام واجب ہے. کیا بیٹیوں کی تعظیم بھی واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا غور کیجیے گا. کہا یا رسول اللہ کیا بیٹیوں کی تعظیم بھی واجب ہے؟ کیونکہ ساری مستورات کہتی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. یہ سیرت رسول خدا ہے، یہ سنت رسول خدا ہے. کہا ماں باپ کا احترام واجب ہے، صرف اس کے کہ اگر رزق پہ بیٹھے ہو تو پھر ماں باپ کے احترام میں کھڑے نہ ہو، اس کے علاوہ ہر حالت میں ماں باپ جب بھی آئیں کھڑے ہو جاؤ. کہا یا رسول خدا آپ نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہے، اولاد کے لیے تو کہا ہی نہیں ہم سے، تو کیا اولاد کی بھی دیکھیں، کیونکہ سنت کی تعریف کیا ہوا قول المعصوم و فعلہ و تقریرہ. معصوم کا قول ان کی سنت ہے، ان کا فعل سنت ہے، ان کی تائید سنت ہے. تو فرمایا کہ آپ نے کہا نہیں ہے لیکن اپنی بیٹی کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یا رسول اللہ کہ ہم پہ بھی بیٹیوں کی تعظیم واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اگر کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو اس پہ تعظیم واجب ہے. صلوات کہ اگر کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو اس پہ تعظیم واجب ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ جیسی تو کسی کی بیٹی نہیں ہے. تو پھر کہا اسی فاطمہ کی تعظیم واجب ہے. اب پیغمبر اسلام تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی یہ سیرت رسول خدا. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور اسی پہ بات کو تمام کر دوں گا. عزیزان گرامی ازواج رسول نے فرمایا ہے کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ماں باپ کی تعظیماً کوئی بوسہ دینا چاہو تو ہاتھوں کا بوسہ دو. باپ کے ہاتھوں کو چومو، ماں کے ہاتھوں کو چومو. اور اولاد کے لیے کہا ان کی پیشانی کا بوسہ دو، ان کے چہرے کو چومو. اولاد سے پیار کرنا چاہو تو ان کی پیشانی کو چومو، ان کے چہرے کو چومو. اور ماں باپ کے ہاتھوں کو چومو. جب پیغمبر اسلام جناب سیدہ سے ملتے تھے تو ہاتھوں کو بھی چومتے تھے، پیشانی کو بھی چومتے تھے. تو ازواج نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ اولاد کی پیشانی کو، چہرے کو چومنا چاہیے، ماں باپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے، لیکن آپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں، پیشانی کو بھی. کہا کہ یہ پیشانی کو اس لیے چومتا ہوں کیونکہ یہ میری اولاد ہے، ہاتھوں کو اس لیے چومتا ہوں کہ فاطمہ تو ام ابیہا. عزیزان گرامی اتنی محبت کا اظہار فرماتے تھے، اتنی محبت کا. اب میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد میں آتی ہیں جناب فاطمہ زہرا اور پیغمبر تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں. آیا مسجد کے اندر ہر جگہ کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کے محبت کے اظہار کی جگہ مسجد نہیں ہے، گھر ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگوں کو میں پہنچانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی ہر جگہ کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے نا. اب میں اپنی اولاد سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں لاڈ پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تو میں جاؤں گا گھر پہ بیٹھوں گا، اپنی اولاد کو پیار کروں گا، اپنے بچوں کو گود میں لوں گا، میں گھر میں پیار کروں گا. مسجد عبادت کی جگہ ہے. پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کی تعظیم میں مسجد میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں. تو آیا یہ بیٹی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا عبادت کا اظہار فرما رہے ہیں؟ کہ اگر سیدہ جیسی بیٹی ہو، یہ ایک باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے بلکہ خاتم النبیین سیدۃ النساء العالمین کا احترام کر کے فرمایا. اللہ صلی اللہ محمد